شاکر علی صاحب السلام علیکم. خوش قسمتی سے آج ایسا موقع ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. کچھ سوالات کرنے ہیں اگر آپ برا نہ منائیں اور وقت دے سکیں. ارشاد. پہلے تو یہ کچھ ذاتی قسم کے سوالات ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, کچھ حالات زندگی کو اپنے بتا دیجئے. سب میں یوپی میں رامپور میں پیدا ہوا جی. اور تھوڑا سے وہاں رہا, پھر بعد میں بمبئی, دلی اور بمبئی کے میں وقت گزارا. جی. شروع میں مصوری کی تعلیم میں نے دلی میں وکیل برادرس ہندوستان کے مشہور دو بھائی تھے جی. ان کے ساتھ سیکھی. وکیل بردرس. وکیل برادرس. وکیل بردرس. یا اس کے بعد پھر میں بمبئی میں ججز اسکول آف آرٹس میں داخل ہوا. جی. 5-6 سال تک رہا. جی. اور پڑھاتا بھی رہا, 1 سال پڑھایا بھی. جی. پھر یوروپ چلا گیا. جی. لندن میں. جی. فرانس اور چیکوسلواکیہ میں کچھ عرصے رہا. 5-6 سال. اور 52 میں جی. میں واپس پاکستان آیا. جی. اور یہاں پر جو ہے نیو اسکول آف آرٹ, نیو اسکول آف آرٹ, اس زمانے میں نیو اسکول آف آرٹ کراتا تھا. جی. اس میں ایک لیکچر کی حیثیت سے جی. میں نے ملازمت شروع کی, پڑھانا شروع کیا. اور اب میں وہاں پر پرنسپل ہوں کچھ عرصے سے. اچھا, آپ نے تو یہاں ہندو پاکستان کی پرانی مصوری سے بھی استفادہ کیا اور مغرب میں بھی آپ رہے. اس سلسلے میں یہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پرانے اساتذہ ہیں, پرانے مصور, ان میں سے کون پسند ہیں اور کیوں؟ جب میں بمبئی میں تھا تو وہاں پر جو توجہ دلائی گئی, حالانکہ انگریز استاد تھا پرنسپل, لیکن توجہ اس نے ایجنٹا کی مصوری کے پر دلائی. جی. لیکن مجھے ذاتی طور سے راجپوت پینٹنگ زیادہ جی پسند تھی. وہ بھی کانگڑا اسکول. جی. وہ اس وجہ سے کہ اس میں تصنع زیادہ نہیں ہے. جی. اور نہ وہ ہاتھ کی صفائی جو ہے سبک دستی جس کو کہتے ہیں جی. وہ ہے, بلکہ اس نے ان کے کھدرے پن میں اور رنگوں کے شوق انتخاب میں مجھے زیادہ حسن نظر آیا. اور اس کے ذریعے سے پھر بعد میں نے ساؤتھ انڈیا میں بھی سفر کیا. وہاں کے غار ایجنٹا, ایلورا اور دوسرے جو افنان گری کے نمونے تھے, ان سے بھی مجھے خاص لگاؤ پیدا ہوا. جی. پھر یورپ میں جی. میں جو گیا تو وہاں پر جی. پرانے استادوں کے دیکھنے کا موقع ملا. جی. یورپین, تو ان میں مجھے پرانے استادوں میں مجھے ٹنٹروتو جی اور ایل گریکو کا کام زیادہ پسند ہے. پھر اسی کے وہاں اس دور کے 20ویں صدی کے مصوروں میں جی مجھے ماتیس جی اور بیراق کا کام پسند تھا. اور اس میں ایک خاص قسم کا ہندوستانی جو مشرقی لگاؤ, ان کے کلر کے استعمال, ان کے خطوط کی کشیدگی میں مجھے نظر آیا. تو میں نے اپنے بھی حالانکہ سیکھنے کے دوران میں مختلف استادوں سے سیکھا اور مختلف اسلوب اختیار کیے, لیکن بعد میں مجھے ایبسٹریکٹ پینٹنگ کی طرف زیادہ لگاؤ ہوا, جس میں مضمون کی علاوہ ان کے بجائے زیادہ تر ٹیمپر یا مزاج کو زیادہ دخل ہوتا ہے. جی. تو ان سب چیزوں کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ تو ذرا مشکل ہے, کیونکہ بہت سے اثر ہیں
جی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جن لوگوں سے میں ملا ہوں، جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں، جی اس سے ایک مصور کا پیکر تیار ہوتا ہے. میری شخصیت میں بنی ہے جی تو میں خود اس کا تجزیہ کرنا ذرا مشکل ہے. خوب بجائے. تو اس میں تو کوئی دوسرا جو میری تصویریں ہیں ان کو دیکھ کر اور میرے جو بچپن کے اور جوانی کے جو حالات ہیں ان سے کوئی نتیجہ مرتب کرے تو آپ نے ابھی فرمایا ایبسٹریکٹ آرٹ کے متعلق کہ آپ متاثر بھی ہوئے، تو اس سے یہ خیال آیا کہ مغرب میں جو تحریکیں مختلف مصوری چلیں تو اس میں بلا شبہ آپ متاثر تو ایبسٹریکٹ سے ہوئے، لیکن باقی تحریکوں سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ایبسٹریکٹ تحریک خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتی. جی وہ ایک سلسلہ، تاریخی سلسلہ ہے جی جو میرے خیال میں شروع ہوتا ہے الٹیمیرا کیو سے، جی اور مختلف درجہ بدرجہ مختلف دوروں میں آ کے جی وہ اس میں نئی شکل اختیار کرتی گئی کی، اور پھر آخری شکل ایبسٹریکٹ آرٹ کا ہوا. تو ایبسٹریکٹ آرٹ کو ایک علیحدہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے جی اور نہ محسوس ہو سکتے ہیں. اس کو ہم تاریخی کی کڑیاں ہیں ان کو سمجھ کر ہم اس سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں. بجائے تو اس کے ساتھ ساتھ فلسفے کا بھی ہے، میٹا فزکس جو ہے، جو اس سے بھی کبھی جو زمانے میں سوچنے کا ڈھنگ تھا جی کہ حسن جو ہوتا ہے وہ اس کی کسی شکل میں نہیں ہوتا، آدمی یا اور مرد کی جی یا درخت کی، جی بلکہ حسن اس کے رنگوں سے، اس کے خطوط کی مناسب ترکیب سے پیدا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایبسٹریکٹ آرٹسٹ کوئی کہانی کی ترجمانی نہیں کرتے، جی بلکہ وہ ایک مزاج کو پیش کرتے ہیں. اور وہ مزاج، شاعر کا مزاج یا زمانے کا مزاج، رنگوں کے امتزاج اور خطوط کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے. بجائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ میں کوئی چیز متشکل نہیں کی جاتی، بلکہ رنگوں کے امتزاج اور خطوط کی وجہ سے جو اثر مترتب ہوتا ہے کسی ذہن پر، اسے ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اب ایبسٹریکٹ آرٹ کا میں بھی تو بہت سی اسکول ہیں، جی مگر مجموعی طور سے جو ہے اس کو آپ اس طرح سے اس کا ایک تعریف کر سکتے ہیں جی کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کی، ان کی رنگوں کے امتزاج سے، جیسے آپ نے کہا، اور خطوط کی ہم آہنگی سے جی ایک اثر اور ایک مزاج مرتب کرتا ہے. جی اور یہی ایک قسم کی، میرے خیال سے یہ بہتر ہے. جی ایک زیادہ میں گہرا. جی ہاں، مثلاً بعض تصویریں میں نے ایسی دیکھی ہیں اور غالباً ان میں آپ کی بھی ایک آدھ تصویر ہے، میں انہی کا زیادہ حوالہ دوں تو بہتر رہے گا. مثلاً آپ کی تصویر ہے عورت اور بیل. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک عورت اور بیل کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ریپریزنٹ کوئی چیز ہو جائے تو اسے ریپریزنٹیشنل آرٹ کہتے ہیں. کیا وہ ایبسٹریکٹ رہتا ہے؟ نہیں، یہ ریپرزینٹ عورت یا مرد یا بیل یا پھول، جی یہ حالانکہ چاہے تصویریں موجود ہوں، جی لیکن اس کے ایک خاص اثر کو دیکھ کر کہ ان کو کس طرح سے پیش کیا ہے، جی اس کو بھی ایبسٹریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. جی اور میں نے جیسے عرض کیا، جی میرا تو خیال یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہر بڑے دور میں اور ہر اچھے مصور میں ایبسٹریکٹ کوالٹیز جو ہیں وہ موجود حاوی رہتی ہیں. بجا. اور سمے، جیسے میں نے کہا کہ ابتدا ایبسٹریکٹ آرٹ کی الٹیمیرا کیو کے تصویروں سے ہوتی ہے. بجا. اور اسی سے وہ ایک میراث ہے آرٹسٹ کی. بجا. اور میری تصویر کا جو آپ نے حوالہ دیا
بظاہر اس میں بیل اور عورت ہے. جی. بیل اور عورت کا شک تہذیب کے مختلف دوروں میں پیش کی گئی ہے. جی. میسوپوٹامیہ میں بھی ہے. جی. اور کریٹ میں، یونان میں. جی. تو ایک خاص قسم کی ایک اس میں ایک کہانی سی حکایتی جی. عورت اور بیل کا تعلق ہے. جی. وہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن میں نے جو اس میں ظاہر کیا وہ محض کسی ایک وہ کوئی لیجنڈ جی. یا کوئی اسٹوری یا کہانی ہونے کی. جی. بلکہ میں مقصد میرا یہ تھا کہ دو کیفیتیں بیل کی اور عورت کی، جی. ان کو اس میں تضاد بھی ہے. جی. اور نزاکت اور طاقت کا بھی. جی. تو یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کی ہے. گویا سے وہ بیل ہو گیا اور عورت ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر میں نہ بیل پیش کیا نہ عورت پیش کی ہے، بلکہ عورت کی نزاکت اور بیل کی طاقت دونوں کا جو تاثر ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے رنگوں میں. خوب. اچھا صاحب، پاکستان میں موجودہ جو آرٹسٹ ہیں اس وقت، مصور ہیں، ان کے متعلق میں فردن تو نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ حال جو ہے پاکستان میں مصوری کا اور مستقبل، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سب مستقبل کے متعلق تو کوئی پیشن گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا یا مناسب نہیں ہے. یہ تو ایک دھن ہے جی مصوری تو، اور ایک دیوانگی کہیے، جی اضطراب ہے. تو جو اس میں زیادہ اور وہ دیوانگی اور یہ اضطراب جو ہے مختلف اثرات سے تہذیبی اور سماجی اس میں ایک رچاؤ پیدا کرتے ہیں. جی. تو ہمارے مصوری میں بھی پہلے چند نام تھے، اب بہت سے کام کرنے والے موجود ہیں. جی. اور وہ ایک دوسرے سے کو بھی متاثر کرتے ہیں. جی. اور باہر سے بھی اثر قبول کرتے ہیں. جی. لیکن یہ کہ ایک چند عرصوں میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے یہاں کی پرانی تہذیب کے جو نمونے ہیں، جی، ان کی میں کیلیگرافی کا یا اور فوک آرٹ کے ان کے جو سمبل ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ حالانکہ یورپ کی طرف سے ہمیں یہ اس کی اثر جو دیدہ وری جو پیدا ہوئی یا اس کا احساس ہوا، وہ حالانکہ یورپ کی میں جو آج کل فوک آرٹ کا پرمیٹیو آرٹ کے مطالعے کا شوق بڑھ رہا ہے، جس سے پیدا ہوئی. لیکن یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ہم اس طرح سے کھوج اپنی تہذیب کا پرانے ذخیروں کا لگا کر اپنی تصویروں میں اس سے رچاؤ پیدا کرتے ہیں. کیا شاکر علی صاحب یہی چیز تو نہیں جسے مغرب میں فاؤزم کہتے ہیں، کچھ اسی سے تو نہیں؟ فاؤزم تو اصل میں رنگوں کا وہ تھا. فاؤزم تو یہ تھا کہ ماتس اور وان گوگ کا وہ تھا جو محض کا اثر تھا، جیسے سیزان کا تھا فارم کو کرتا. وہ کہتا تھا کہ جو کائنات ہے تو اس کو سار کو تحلیل کر سکتے ہیں مختلف اقلیدیز شکلوں میں. تو اس کے مقابلے میں ماتیس اور میں رنگوں کا امتیاز زیادہ تھا. تو ایک نیا تحریک کا اثر ہوا، جو زیادہ جو کھوج تھی ان کو رنگوں کی طرف تھی. فاؤزم اور وان گوگ بھی اس میں کا وہ تھا. پھر بعد میں آگے بڑھ کر وہ جرمنی میں جا کے ایکسپریشنسٹ تحریر کرائی.
اسی نے یعنی گویا فاوئزم نے ایکسپریشنزم کا روپ اختیار کیا. یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی تحریکیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں کون سی تحریک ایسی ہے آج کل جس میں بڑی زیادہ شدت ہے اور چھا جانے کی صلاحیت ہے؟ آج کل کی تحریک تو کوئی ایک انفرادی تحریک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو 20ویں صدی کے میں جو امپریشنسٹ، ایکسپریشنسٹ، پوسٹ امپریشن ان سب نے ہوا، وہ سب مل کے ایک موجودہ زمانے کا، اس زمانے کا ایک مزاج بن گیا ہے. جی. اور وہ ہر ایک مصور جی. کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کرے. جی. اور اس کوشش میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں، جی. ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مزاج، اپنی شخصیت کی ہماگیری سے، عالمگیری سے، کہ انہوں نے ایک مختلف چیزوں سے اثر لیے ہیں، سارے دور پر حاوی ہوتے ہیں. شاکر صاحب، جہاں تک اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر زمانے میں اور ہر تحریک میں یہ رہا. یعنی جو شخص مصور جو تصویر بناتا ہے اس میں اس کا مزاج کا دخل یقیناً ہوتا ہے، رنگوں کی پسند، خطوط، اس کا اپنے ماڈل کا انتخاب یا منظر کا انتخاب، تو اس میں جو شخصیت آ جاتی ہے. تو یہ جو شخصیت کی پروجیکشن ہے، اس میں کیا کوئی خاص اظہار کا ذریعہ یا طریقہ اختیار کیا گیا؟ وہ مختلف ہے. کیونکہ پچھلے زمانے میں رنیسانس یا فن کے دور میں، یا اس کے بعد جب میرے خیال سے یہ صنعتی انقلاب تک تھا، موجودہ جو آرٹسٹ تھے، فنکار تھے، وہ اور سماج میں ایک خاص قسم کی ایک جگانت تھی. جی. تو جو فنکار سوچتا تھا وہ اس کا تصویر کا خریدنے والا یا جو دیکھنے والا تھا یا اس کا سرپرست تھا، جیسے میڈیچی تو ان کے سمجھ میں، بوجھ میں اور ان کی یقین میں کوئی تضاد نہیں تھا. جی. لیکن صنعتی انقلاب کے بعد جب کہ سڑکوں میں بڑھ گئے، جی، اور اس میں ہم جماعت کی حیثیت سے بڑھ کر مختلف فرقوں کی شکلیں حیثیت اختیار کر لی. تو اب جو تصویر بلانے والا ہے وہ، اور جو خریدنے والا ہے یا اس کا جو سرپرست ہے، اس میں کوئی جگہ امرت نہیں رہی. اقتدار اس کا یہی نہیں، بلکہ اپنے بھی مختلف تضادات کے اندر بھی کوئی ڈس انٹیگریشن جسے کہتے ہیں، اسپلٹ پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئی. کوئی محکم پرسنالٹی، اس کے اندر بہت سے طوفان رہتے. اب وہ آرٹسٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا شاکر صاحب، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رسل و رسائل کے ذرائع نہیں تھے مہیا، سہولتیں نہیں تھیں، اور پشاور لاہور سے بہت دور ہوتا تھا، اور اسی طرح ہندوستان ایران سے بہت دور ہوتا تھا. لیکن آج جب کہ دنیا بہت قریب آ گئی ہے، سمٹ گئی ہے، اور فاصلے کی کوئی یعنی بات ہی نہیں رہی، تو اس صورت میں تو دنیا ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئی ہے. ایک دوسرے کو سمجھنے میں ایک تہذیب جو ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل کلچر ایسا ہو رہا ہے جو ہر جگہ پایا جاتا ہے. تو اس سمٹنے کے بعد بھی کیا وہ جو اسپلٹ پرسنالٹی ہے یا تضاد ہے خیالات کا، وہ قائم ہے اپنی جگہ؟ میرے خیال سے جسمانی طور سے تو ہم ایک دوسرے سے بہت قریب آئے ہیں. جی. مغرب، مشرق، سب ایک دوسرے سے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے میں آپ سفر کر سکتے ہیں. جی. لیکن داخلی لحاظ سے حدیں بہت دور دور ہو گئی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر ذات جو ہے وہ بہت سے پہلو رکھتی ہے، نیکی کا، بدی کا، خوشی کا، غم کا، اور وہ پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا رخ جو ہے وہ حاوی آتا ہے. نہ جائے
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کر سکتے ہیں کہ یقین کی کمی، جی یقین یا ایمان کی کمی. ٹھیک ہے. نہ کوئی ایمان ہے، مذہب ہے جس کے پر کوئی پوری طرح سے ایمان لا کے جی ایک وحدت میں لوگوں کو سب کو لے آئیں. جی. نہ کوئی اور ایسا سہارا ہے جس سے مختلف شخصیتوں کی جو ہیں رخ ہیں وہ مل جائیں. جی. تو اس صورت میں آرٹسٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ممکن ہے اس سے سمجھ سے اپنی تصویروں میں جس طرح ترنگوں میں ہم وہ کرتا ہے، ہارمنی پیدا کرتا ہے. جی. اور تو وہ اس سے ممکن ہے اپنے اس کے الجھاؤ جو ہیں اس سے میں کچھ اپنی ذات کے جو الجھاؤ ہیں اس میں کچھ اس کو سلجھا سکے. تو مصوری اور غالباً شاعری کا بھی ایک صحیح ادب اس کا ایک ہی رنگ ہے. رنگ اختیار ہو. اچھا شاکر صاحب، آپ نے تو کئی ایک تصویریں بنائی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے مختلف میڈیم بھی استعمال کی ہیں. آپ کو کون سا میڈیم زیادہ پسند ہے؟ میں فی الحال تو آئل ہی کرتا ہوں. اچھا، آپ کو اپنی تصویروں میں کون سی تصویر سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے. جی. کیونکہ مختلف پتہ نہیں، میں ہر تصویر جو ہے وہ ایک خاص مزاج کو بجا وہ ہے. بالکل. مجھے پتہ نہیں کہ میں بہت مشکل ہے اس طرح اس کا جواب دینا. بہتر جی. اچھا سعد علی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ اب مصوری کی دنیا میں پہلے صرف چند نام سنے جاتے تھے، اب بہت سے نام سنے جاتے ہیں. کیا اسی مناسبت سے ریسپانس بھی عوام میں اتنی بڑھ گئی ہے جتنا مصوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یا سمجھنے والوں کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی کہ محدود چند ہوتے تھے؟ نہیں، اب پڑھے لکھے لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں مصوری کا ایک دیکھنے کا، تصویر دیکھنے کا ذوق پیدا ہو رہا ہے. اور یہ محض مصوری کا نہیں ہے، بلکہ اب میں نے کہا جیسے اپنی تہذیب کے جو پرانا اساس ہے ان کو سے کوئی ایک وابستگی پیدا کرنے کا ایک جو ذوق پیدا ہو رہا ہے، اس میں مصوری بھی ہے. مصوری کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے موسیقی کا بھی لگاؤ آج کل زیادہ ہے، ادب کا بھی ہے. ایک عام بیداری ہے. اور یہاں تک کہ تصویریں جو اب بکتی ہیں، پہلے تو زیادہ تر لینے والے، ان کو خریدنے والے غیر ملکی ہوتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں نمائشوں میں جائیں تو جو تصویریں خریدتے ہیں زیادہ تر وہ پاکستانی ہو رہے ہیں، اور اپنے چاہتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں چھوٹی موٹی تصویر موجود ہو تو بہتر ہے. اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آرٹ کی نمائشوں میں شریک ہونا بالکل اسی طریقے سے فیشن بن گیا ہے جیسے کسی زمانے میں مشاعرے میں شرکت کرنا جو ہے بلکہ تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی، اور سمجھے بغیر داد دینا بھی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ اس میں بیچارے مصور کا ہی یا شاعر کا تو کوئی وہ نہیں ہے، مگر اس طرح سے اگر بہت سے لوگ محض فیشن کے واسطے جاتے ہیں تو اس میں سے اگر 5% بھی ایسے ہیں جو محض فنی ذوق کی وجہ سے جائیں یا روشناس ہوں، تو ایک بہت بڑی کام شاعر نے اپنے مشاعرے سے اور مصور نے اپنی نمائش سے. میرا خیال ہے کہ جس طرح کے ادبی ذوق کو نکھارا ہے محبوب صاحب مشاعروں نے کسی زمانے میں، اور عوام میں کچھ زبان کا ذوق پیدا کیا، کچھ شعر کا شعور پیدا کیا، کچھ وجدانی شعور بخشا، بالکل اسی طرح اگر ویسے بھی کسی نمائش میں لوگ شوقیے ہی آ جائیں یا محض فیشن کے طور پہ آ جائیں تو وہ بھی تصویر دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اثر کر لے آئی ہے عوام کو مصوری سے. اچھا شاکر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.